قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے. یہ قساوت، قاف سین اور واو، قساوت سختی کو کہتے ہیں. قساوت قلبی، دل کا سخت ہونا، ایک محاورہ ہے. اور یہ لفظ محاورہ یا تشبیہ کے طور پر استعمال ہوا ہے. یہ لفظ دل کے لیے اور دل کا نرم ہونا عام طور پہ معروف ہے، اور پتھر کا سخت ہونا معروف ہے. کچھ دلوں کو پتھروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ پتھروں جیسے ہو گئے ہیں، تو گویا کی ایک شکوہ ہے. اور بات پتھر کی ہو رہی تھی. پتھر میں ہم جہاں تک ہماری معلومات ہیں، سائنس جہاں تک ہے، وہ یہ نہیں کہتی کہ پتھروں میں زندگی ہے، بلکہ زندگی کی طرح کی کوئی چیز ہے، لائف لائک بیہیویئر، یعنی ایسی زندگی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کچھ بیہیو کر سکتے ہیں. یعنی زندگی کے لیے تو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اس میں حرکت ہو، تو تب اس کو زندگی کہتے ہیں. یا وہ سانس لے تو اس کو زندگی کہتے ہیں. زندگی کی ڈیفینیشنز مختلف ہیں، لیکن پتھروں میں جو بیہیویئرز ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر لائف ہے. مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے، دھوپ ہوتی ہے، تو پتھر گرم ہوتا ہے. پتھر کا گرم ہونا یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ سورج نکلا ہے، گرمی ہے، وہ اس گرمی کو قبول کرتا ہے. رات ہوتی ہے یا سردی پڑتی ہے تو پتھر ٹھنڈا ہوتا ہے. یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیرونی اثرات کو دیکھتا ہے یا محسوس کرتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے. یہ جو چیز ہے نا کہ وہ بیرونی اثرات کو قبول کرتا ہے، یہ پتھر میں موجود ہے. مثلا برقی رو آپ دیکھتے ہیں کہ پتھر سے کرنٹ لگ سکتا ہے، گزر سکتی ہے. اسی طریقے سے یہ اپنا جگہ گھیر سکتا ہے، یہ دباؤ دے سکتا ہے، وزن دیتا ہے. اسی طریقے سے بعضی ایسے پروسیس ہیں کہ ان کے ذریعے سے پتھر کی جسامت بڑھتی بھی ہے، جیسے کرسٹلائزیشن جسے کہتے ہیں. کچھ خاص مخصوص صورتوں میں اس کے ذریعے سے، اس پروسیس کے ذریعے سے ان کے حجم اور جسم بڑھتے بھی ہیں. اور پتھروں کے اندر جو ایٹم ہیں یا مالیکیول ہیں، ان کی آپس میں بھی حرکت ہوتی ہے. یعنی پتھر ایک جگہ سے دوسری جگہ تو حرکت نہیں کرتا، لیکن ان کی جو انر موشن ہے وہ ہوتی ہے. جیسے سخت گرمی کے موسم میں پتھر تھوڑا پھیل جاتا ہے، سخت سردی کے موسم میں پتھر تھوڑا سکڑ جاتا ہے. تو جو ان کے اندر کے ایٹم یا مالیکیول کی موشن ہے، انر موشن، وہ ان کے درمیان ہوتی ہے. انٹر مالیکیولر موشن جو ہے وہ ان کے درمیان اندر ہوتی رہتی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اور بھی کئی ایسی تجربات ہیں جن کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ دیکھتے بھی ہیں، شاید یہ سنتے بھی ہیں، شاید یہ پتھر جو ہے وہ چیزوں کو محسوس بھی کرتے ہیں. جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی لعارف حجرا بمکہ، میں مکہ شہر میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، کان یسلم علی قبل ان ابعث،
مجھے نبوت ملنے سے پہلے وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا، کان یسلم علی قبل ان ابعث، اور فرمایا کہ الآن اعرفہ، میں اب بھی اس کو جانتا ہوں. یعنی تو وہ جو حضور کو پہچان جانا اور حضور کو سلام کرنا، یعنی جو اس کے اندر صوت ہے، یعنی کہ ساؤنڈ ہے، وہ اس کے اندر ہونا اور اس کی پہچان ہونا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پتھروں کے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے کہ وہ جب زبور پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی تلاوت کرتے. تو یہ یعنی کہ ساؤنڈ کو سن لینا اور پہچان لینا اور اس کو رپلائی کرنا، جو ہے وہ آنسر کرنا، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ رسپانس کرنا، یہ ہوتا تو ویسے لیونگ تھنگز میں ہے. تو ہم پتھروں کو لیونگ تھنگز تو نہیں کہتے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ لائک بیہیویئر، ان کے اندر ایسی لائف ہے کہ یہ بیہیویئر کرتے ہیں، یعنی رسپانس کرتے ہیں. ایسے بہت سارے رسپانس پتھروں کے بارے میں سائنس بتاتی ہے، ہماری روزمرہ کی جو ہے وہ آبزرویشن میں بھی آتے ہیں کہ ان کے اندر حس ہے، ان کے اندر حرکت انر ہے، اندر کی حرکت، اور آواز کی ان کے اندر پہچان ہے، اور یہ اطاعت بھی کرتے ہیں. اطاعت کا بھی ہے کہ یہ کہنا مانتے بھی ہیں. جیسے بہت سے واقعات بھی پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ابھی ہم نے پیچھے ایک واقعہ پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لیے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چٹان پر اپنا عصا مارو، تو اس میں سے 12 چشمے نکل آئے. تو یہاں پہ اطاعت ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ماریں تو وہ 12 چشمے نکل آئیں گے. تو جب 12 چشمے نکل آئے تو پتہ چلتا ہے کہ اطاعت ہوئی ہے. تو رسپانس ہوتا ہے ان میں. اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 طرح کے رسپانس پتھروں کے بتائے ہیں. پہلا رسپانس یہ بتایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. کئی جو ابتدا ہے دریاؤں کی وہ چٹانوں سے ہو رہی ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ چٹان ہے، اس چٹان سے پانی نکل رہا ہے، اور وہ آگے جمع ہوتے ہوتے، کئی پانی جمع ہوتے ہوتے بڑا دریا بن جاتا ہے. اور یہ واقعہ تو ابھی میں نے جو عرض کیا وہ بھی ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے. وہ واقعات بھی ہیں، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایڑیاں رگڑنا اور رگڑنے کے ساتھ ہی پتھر سے پانی نکل آیا زمزم کا، یا حضرت ایوب علیہ السلام کو جو فرمایا تھا کہ یہاں سے پانی نکلے گا، یا حضرت مریم کے لیے جو جبرائیل علیہ السلام نے پاؤں مارا تھا اور وہاں پہ چشمہ نکل آیا. تو یہ تو ایسے ہیں کہ جہاں پہ موقع پر ہی پانی نکل آیا، یعنی رسپانس کیا ان چٹانوں نے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العزت کے ڈر سے گر پڑتے ہیں پتھر. تو اس کے لیے ہر روز یہ مناظر ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کی نظروں سے اوجھل یا انسانوں کی آبزرویشن سے اوجھل ہوتے ہیں، کیونکہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، زمین پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. ہر ایک اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی، یعنی انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا، انسان کی آبزرویشن سے دور ہے وہ. تو یہ ہر روز کے مناظر بھی ہیں. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں دیکھ پاؤ گے، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
جب زیادہ اپنی چاہت کا اظہار کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چٹان کو دیکھتے جائیں، اگر یہ چٹان لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھیں، فإن استقر مکانہ، اگر یہ ٹھہر گئی اپنی جگہ پر، فسوف ترانی، تو آپ بھی مجھے دیکھ لیں گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے سامنے اپنی تجلی کھولی، جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو یہ ایک رسپانس تھا جو پہاڑ نے، چٹان نے، جو ابھی بھی دکھاتے ہیں کہ وہ بالکل سیاہ ہے اور بالکل ریزہ ریزہ ہوا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ کبھی اوپر چٹان تھی، اوپر کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور اب پھیل گئی ہے زمین پر۔ تو یہ ایک رسپانس تھا جو اس وقت نظر آیا، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ان چٹانوں میں سے کچھ ایسی چٹانیں بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، تو رسپانس کرتے ہیں پہاڑ، چٹانیں، ان کے 3 رسپانس یہاں پہ ذکر ہوئی ہیں۔ وہ ان میں سے بڑے دریا نکل آتے ہیں، چھوٹے چشمے نکل آتے ہیں، وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر بیہیویئر ہے، وہ اللہ رب العزت کی قدرت کو دیکھ کر، عظمت کو دیکھ کر معترف ہو جاتے ہیں، انسان تو ایک ایسا ہے کہ میں نے اتنی بڑی قدرت دکھا دی ہے کہ ایک پہلے سے مرا ہوا آدمی اور پھر ایک گائے کا گوشت اس کو لگایا اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اور جو سازش ان اندر کی سازش تھی وہ ساری کی ساری اس نے کھول کے رکھ دی، اور اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، کوئی بھی آپ سازش کرو گے اس سازش کو میں ضرور ظاہر کر کے رہوں گا، وہ سازش میں سب کے سامنے بتا کے رہوں گا۔ تو جب اتنا بڑا خوف کا منظر آپ کے سامنے ہو چکا ہے تو پھر آپ کس سازش کے تحت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری نبی جس کا وعدہ ہے وہ محمد نہیں ہے، یہ وہ نبی نہیں ہے، وہ نبی ابھی تک آئیں گے، یہ وہ نبی نہیں ہو سکتے؟ کس سازش کے تحت، کس بے خوفی کے تحت آپ یہ دوبارہ حرکت کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو، جو لوگ خفیہ سازش کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں اور اس کو ظاہر کر کے چھوڑتے ہیں۔ تو اگر آپ کے اندر احساس ہوتا، پتھروں جیسا احساس ہوتا، تو آپ اتنے سخت نہ ہوتے۔ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اس کی بھی زیادہ سخت قسم کی سختی آپ کے دلوں پر حاوی ہو چکی ہے، اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو بھی آپ کی حرکتیں ہیں اللہ رب العزت ان سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، اللہ کو وہ سب پتہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس چیز کا احساس عطا فرما دے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ، امیون، امی ہیں۔ امی کی تشریح آگے قرآن مجید نے خود ہی کر دی، لا يعلمون الکتاب الا امانی، نہیں جانتے وہ کتاب کو مگر آرزوئیں۔ امی لغت میں کہتے ہیں هو الذی لا یکتب ولا یقرأ من کتاب، امی وہ ہوتا ہے جو کتاب سے نہ پڑھ سکے نہ کتاب میں لکھ سکے۔ تو لا یعلمون الکتاب الا امانی، یہ بھی امی کی ایک قسم ہو گئی کہ وہ کتاب تو پڑھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں ظاہری طور پر، ایسے امی نہیں ہے کہ جو کتاب پڑھتے نہ ہوں، کتاب پڑھتے ہیں، کتاب میں سے تلاوت کرتے ہیں، اور کتاب سے مراد اس جگہ پر تورات ہو سکتی ہے، زبور ہو سکتی ہے، انجیل ہو سکتی ہے۔ لا یعلمون الکتاب، اور چونکہ بات منہم سے ہو رہی ہے، ان یہودیوں میں سے
ان عیسائیوں میں سے، تو یہ میں نے کتابوں کے نام لیے ہیں۔ اگر کوئی مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہوں تو وہ بھی پھر شامل ہو سکتے، لیکن منہم کی ضمیر کا مرجع جو پیچھے بات ہو رہی تھی وہ یہودیوں کی ہو رہی ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ۔ امانی کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ امنیتن کی جمع ہے، امانی، اور امانی کہتے ہیں آرزو، تمنا، یعنی اگر آدمی اپنے ذہن میں کسی چیز کی تصویر بنا لے، تقدیر و شیء فی النفس و تصویرہ فیہا، ذہن میں، دماغ میں ایک چیز کی کوئی تفسیر، کوئی تخیل، کوئی اس کا تصور بنا لے، اس چیز کو اس نے دیکھا ہو پہلے پھر اس کی تصویر بنائی ہو، یا دیکھا نہ ہو بغیر دیکھے اس کا ایک خاکہ سا ذہن میں بنا لیا کہ ایسا ہو، تو یہ ہو گیا امنیہ۔ چونکہ یہ تخمین اور ظن و گمان کی بنیاد پر بنتی ہے یہ تصویر، تو بن دیکھے جب بنائی گئی ہے تو گمان، ظن، تخمین ایک خیال سا ہو، تصور سا ہوتا ہے، تو یہ عام طور پر غلط ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی ٹھیک بھی ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر غلط ہوتا ہے۔ تو امنیہ بمعنی جھوٹی آرزو اس لیے کر دیا کہ یہ عام طور پر غلط ہوتی ہے، عام طور پر ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ انہوں نے ایسی تصویریں، ایسے خیالات کتاب سے اخذ کر لیے ہیں جو عام طور پر ٹھیک نہیں ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ مگر گمان پر چلنے والے۔ گمان، میں نے عرض کیا تھا کہ تخمین اور گمان کی بنیاد پر وہ تصویر بنائی ہے۔ اب حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں امانی سے مراد جھوٹ مراد لے لیں، اور باقی حضرات کا خیال یہ ہے کہ امانی سے مراد بغیر سوچے سمجھے، بغیر مفہوم کو سمجھے کتاب پڑھنے کا معنی ہے۔ تو گویا کہ اہل کتاب کی ایک برائی بیان کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ اہل کتاب وہ ہیں جو تورات کو پڑھتے ہیں اور تورات کا کوئی خود سے انہوں نے اس آیت کا مفہوم اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے، اور اس اپنے خود ساختہ مفہوم کے مطابق اس آیت کو پڑھتے ہیں، یا انہوں نے کتاب کی آیات پڑھی ہیں اور اس آیت کا مفہوم سمجھا نہیں ہے، بغیر سمجھے اس آیت کو پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان جو بہت بڑے مفہوم اور معانی کو ادا کر رہا ہوتا ہے، بہت بڑی نصیحت ہوتی ہے اس میں، بہت بڑا حکم ہوتا ہے اس میں، اس تک پہنچے بغیر کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کتاب کے پڑھنے کا فائدہ کم ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے مفہوم تک نہیں پہنچ پائے، اس کے مقصد تک نہیں پہنچ پائے۔ کتاب میں کچھ چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جو ادا کرنے سے متعلقہ ہوتی ہیں، اور کچھ ہوتی ہیں جن سے بچنے کا حکم ہوتا ہے، یعنی اوامر و نواہی ظاہری طور پر جن کو کیا جاتا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو عقیدہ رکھا جاتا ہے، جن کا نظریہ رکھا جاتا ہے، نظریہ اور عقیدہ باندھ کر ان کاموں سے بچنا، نظریہ اور عقیدہ رکھ کر ان کاموں سے کرنا، ان کاموں کو کرنا، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور جتنا عقیدہ اور نظریہ زیادہ حقیقت پر مبنی ہوگا، سچائی پر مبنی ہوگا، اخلاص پر مبنی ہوگا، پختہ ہوگا، اتنا ہی اس کام کو کرنے کا فائدہ زیادہ ہوگا، جذبہ زیادہ ہوگا، اور اس کام کو کرنے کا شغف اور شوق اور رغبت زیادہ ہوگی۔
اب اس شوق اور رغبت تک پہنچنے کے لیے آدمی کو کتاب کو جتنا پڑھنا ہے، جس اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے، جس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، وہ ان کے اندر ہے نہیں۔ بس کتاب ہے اور اس کی تلاوت بھی ہے، لیکن نہ ہی اس کا صحیح مفہوم کا پتہ ہے اور نہ ہی اس کے اندر جتنا اخلاص ہونا چاہیے اس اخلاص تک ان کی پہنچ ہے۔ بس صرف اور صرف کتاب پڑھی جا رہی ہے اور اس مفہوم تک اس پہنچنے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی، اس اخلاص اور اس للہیت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی تگ و دو نہیں کی جا رہی۔ تو ایسے لوگوں کی کتاب اور ایسے لوگوں کی تلاوت، قرآن مجید کہتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ۔ یعنی یہ لوگ جو کتاب کو پڑھ تو رہے ہیں، اٹھائی ہوئی ہے کتاب، اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ باقاعدہ جڑے ہوئے ہیں، وابستہ ہیں اور اپنا نام لیتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی مثال جو ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، ایک گدھے کی سی ہے جس پر بہت زیادہ بوجھ لادا گیا ہو۔ تو یہ مثال بن جاتی ہے اگر آدمی صحیح مفہوم تک پہنچا نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھتا اور اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کا شوق اور شغف نہیں ہے، بس ایک کتاب کے ساتھ لپٹے ہوئی ہیں، چمٹے ہوئی ہیں اور اس کے مفہوم کو ادا کیے بغیر اس کی ساتھ لگے ہوئی ہیں۔ تو یہ ایسی ہے جیسے گدھے کے ساتھ بھی کتابیں لگی ہوئی ہیں، وہ ان کتابوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور ان کو لے کر ادھر سے ادھر چل رہا ہے، لیکن اس کو ان کا فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم الحمدللہ دیکھتے ہیں مسجد میں بھی اور عام بھی کہ لوگ ماشاءاللہ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں اور اس کا مفہوم سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی ان کے اندر جو ہے وہ کوشش ہے، رغبت ہے۔ اگر کہیں قرآن مجید سمجھنے کا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس میں شرکت ہوتی ہے اور قرآن مجید